امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کا شاگرد ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک شاگرد ہے جو پوری کی پوری رات میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہے، رات کو شروع کرتا ہے، فجر کی نماز تک قرآن پڑھ لیتا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس کو بلایا صبح کے وقت، کہا کہ تم پورا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا حضرت استاد محترم ایسے ہی کرتا ہوں، پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جب آج رات قرآن پڑھنا تو اس خیال سے پڑھنا کہ میں اپنے استاد احمد بن حنبل کو قرآن سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جب قرآن نفلوں میں کھڑا ہوا اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کو بار بار خیال آتا کہ میرا استاد میرا قرآن سن رہا ہے، میرا استاد میرا قرآن سن رہا ہے۔ اب یہ ذہن میں آیا، تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھتے اور تھوڑی سی محبت سے پڑھتے۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز کے بعد آئے، امام احمد بن حنبل نے پوچھا ہاں بھائی کتنا قرآن پڑھا ہے؟ حضرت میں تو 15 سپارے پڑھ سکا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ کیا کہ اچھا آج رات جب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا تو اس فکر سے، اس نظریے سے پڑھنا ہے کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ تیرا قرآن سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب اس نیت سے کھڑا ہوا اور جب تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا کہ امام الانبیاء میرا قرآن سن رہے ہیں تو محبت اندر جوش مارتی، تھوڑا سا قرآن بنا کے پڑھتے۔ اور فجر کی نماز ہو گئی اور فجر کی نماز کے بعد سامنے بیٹھے، حضرت آپ نے پوچھا بیٹا کتنے پارے پڑھے ہیں؟ حضرت میں تو 10 سپاروں سے اوپر نہیں پڑھ سکا، مجھے تو قدم قدم پر خیال آتا کہیں پر امام الانبیاء میرے قرآن پڑھنے سے ناراض نہ ہو جائیں، میں خوب سنبھل کے قرآن پڑھتا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا آج رات جب قرآن پڑھنا اس نظریے سے پڑھنا کہ تیرا رب تیرا قرآن سن رہا ہے۔ کہتے ہیں جب رات کو کھڑا ہوا اور 2 آیتیں پڑھتا پھر وہ طالب علم رونے لگ جاتا، 2 آیتیں پڑھتا پھر رونے لگ جاتا، 2 آیتیں پڑھتا پھر رونے لگ جاتا۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، پوچھا بیٹا کتنا پڑھا ہے؟ کہ حضرت آدھے سپارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ ہر آیت کے بعد مجھے یوں لگتا تھا میرا رب مجھے بار بار کہہ رہا ہے میرے بندے قرآن پڑھتا جا، تیرا رب تیرا قرآن سن رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی تراویح میں اس نیت سے کھڑے ہوں کہ ہمارا رب ہمارا قرآن سن رہا ہے، ہمارا رب ہمارے رب کی رحمت منتظر ہیں اور اس کی رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس نعمت سے، اس نیت سے کھڑے ہوں گے، یقین جانیں آپ کو حافظ جو امام قرآن پڑھا رہا ہوگا اس کا آہستہ پڑھنا آپ پر بوجھ نہیں بنے گا۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، ضعیف ہے، وہ بیٹھ جائے، لیکن ہم نے اپنی نفسوں کو، اپنی طبیعتوں کو عادی نہیں کیا۔ کتنی دیر بہر گھنٹوں کھڑے ہو کے ہم گپ شپ لگا سکتے ہیں، اور امام قرآن کے 1.5 رکوع کے بعد وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن سنیں تو اس کا حق ادا کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہی قرآن کل قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر، اگر میں تیرا کلام ہوں تو میری سفارش قبول کر، تیرا کلام نہیں ہوں تو میری سفارش کو رد کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو میرا کلام ہے، میں نے تیری سفارش کو قبول کیا۔ فرمایا ادھر سے روزہ اور ادھر سے قرآن، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔